آداب۔ ابھی آپ کے سامنے میں نے شاہد احمد دہلوی کا ایک اجمالی تعارف پیش کیا۔ اس میں ان کی زندگی کی بہت ساری اہم باتیں شامل تھیں، ان کی جو علمی ادبی خدمات رہی ہیں ان کا ایک ہلکا سا جائزہ بھی پیش کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ آپ اس بات سے واقف ہیں کہ شاہد احمد دہلوی کی نثر کن خوبیوں کی مالک ہے اور ان کی خاکہ نگاری کے امتیازات کیا کیا ہیں۔ لیکچر کے اس حصے میں آپ کے نصاب میں ایک خاکہ شامل ہے جو شاہد احمد دہلوی کا لکھا ہوا ہے، جس کا عنوان ہے میر ناصر علی۔ اب اس حصے میں ہم اس کو پڑھیں گے۔ چونکہ یہ متن کی تدریس کا معاملہ ہے، اس لیے اس خاکے کے متعلق گفتگو سے پہلے اس کا متن یہاں پیش کیا جا رہا ہے۔ چونکہ متن کافی طویل ہے اور میں نے کوشش کی ہے کہ زیادہ تر متن کو شامل کر لیا جائے، کیونکہ 15-16 پیج کا متن ہے تو وہ آدھے گھنٹے سے بھی بہت اوپر ہو جاتا ہے، تو پورا تو ہم شامل نہیں کر سکتے، اور چونکہ اس میں گفتگو بھی ہونی ہے، اس کی تدریس بھی ہونی ہے، تو میری کوشش ہوگی کہ جب میں متن پڑھتا جا رہا ہوں اسی درمیان جو تدریس کی باتیں ہیں وہ آپ کو میں بتاتا چلوں۔ تو خاکہ یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اللہ بخشے، ناصر علی دلی کے ان چند وزادار شرفا میں سے تھے جن پر دلی کو فخر تھا۔ اب یہ حلیہ نگاری ہے، دھیان میں رکھیے کہ شاہد احمد دہلوی کی جو سب سے خاص بات ہے ان کی خاکہ نگاری کی، وہ ہے حلیہ نگاری۔ جو سراپا جب وہ بیان کرتے ہیں تو سارا کمال ایک طرح سے، باقی تو ظاہر ہے کہ ساری چیزیں وہ لکھتے ہی ہیں، لیکن اس میں ایک انتہائی ان کی ایک منفرد شان ہے۔ اس میں تو عجب شان کے بزرگ تھے۔ بزرگ میں نے اس لیے کہا کہ میں نے جب سے ہوش سنبھالا انہیں بزرگ ہی دیکھا۔ سوکھ کر چمرخ ہو گئے تھے، خشخشی داڑھی، پہلے تل چاولی تھی پھر سفید ہو گئی تھی۔ تل چاولی یعنی آدھا سفید اور آدھے بال تھے کالے اور آدھے سفید تھے، پھر سفید ہو گئی تھی۔ کتری ہوئی لبیں، پوپلا منہ، دہانہ پھیلا ہوا یعنی منہ جو ہے پھیلا ہوا تھا، بے قرار آنکھیں، ماتھا کھلا ہوا بلکہ گدی تک ماتھا ہی ماتھا چلا گیا تھا۔ جوانی میں سرو قد ہوں گے، سرو قد ہوں گے یعنی لمبے رہے ہوں گے۔ سرو ایک پیڑ ہے جو لمبا ہوتا ہے، تو محبوب کو جب ہم شاعری میں پڑھتے ہیں تو سرو قد کہا جاتا ہے، یعنی کہ لمبا۔ جوانی میں سرو قد ہوں گے، بڑھاپے میں کمان کی طرح جھک گئے تھے۔ اب کمان کی طرح یعنی تشبیہ ہے یہاں پر، کمان کیسے ہوتی ہے؟ ایسے تو نہیں، وہ جھک گئے تھے۔ چلتے تھے تو پیچھے دونوں ہاتھ باندھ لیتے تھے۔ اب یہ آپ منظر بھی دیکھیے، مستانہ وار جھوم کے چلتے تھے۔ اب اس میں ایک جو تحرک ہے، جو چلنے میں جو مومنٹ ہے وہ بھی نظر آ رہا ہے۔ مزاج شاہانہ، وضع قلندرانہ، ٹخنوں تک لمبا کرتا، گرمیوں میں موٹی ململ یا گاڑھے کا موٹا کپڑے کا، اور جاڑے میں فلالین یا وائلا کا۔ اس میں 4 جیبیں لگی ہوتی تھیں جنہیں میر صاحب کہتے تھے، مطلب نوکر کہتے تھے یہ میرے 4 نوکر ہیں۔ گلے میں پٹکا یا گلوبند، سر پر کبھی کپڑے کی گول ٹوپی اور کبھی صافہ۔ گھر میں روئی کا کنٹوپ بھی پہنتے تھے اور اس کے پاکھے جو سائیڈوں میں ہوتے ہیں اس کے الٹ کر کھڑے کر لیتے۔ جب چوغا پہنتے تو امامہ سر پر ہوتا، ایک بڑا پاجامہ، اظہار بند میں کنجیوں کا گچھا، کنجی مطلب جو کی ہوتی ہے چابی، کنجیوں کا گچھا، پاؤں میں نری کی سلیم شاہی، بکرے اور بھیڑ کی جو کا چمڑا ہوتا ہے رنگا ہوا، نری اس کو بولتے ہیں۔ سلیم شاہی جو جوتا پہنتے ہیں، مشہور وہ ہے جوتی جسے کہتے ہیں۔ کسی صاحب بہادر سے ملنے جاتے تو انگریزی جوتا پاؤں میں اڑا لیتے۔ اب یہ اڑا لینا یہ اپنے آپ میں یہ کوئی اہل زبان ہی لکھتا ہے، روز مرہ ہے۔ پاؤں میں جب جوتے پہنتے ہیں، عام طور پہ جو اسٹینڈرڈ جو معیاری زبان ہے اس میں کہتے ہیں جوتا پہننا، جوتے کو پاؤں میں اڑا لینا یہ روز مرہ ہے جو اہل زبان استعمال کرتے ہیں۔ آپ سمجھے بھی یہ میر ناصر علی کون ہے؟ یہ وہی میر ناصر علی ہیں جو اپنی جوانی میں بوڑھے سر سید سے الجھتے سلجھتے رہتے تھے۔ مطلب یہ کہ
افہام و تفہیم دونوں معاملہ چلتا رہتا تھا. کسی بات پہ کوئی اعتراض ہوا تو ادھر سے وہ سمجھاتے, تو وہ اگر کوئی ایسا لگا کہ غلط اعتراض کر دیا تو پھر وہ سلجھ بھی جاتے تھے جب ادھر سے سمجھایا جاتا تھا. تو الجھتے سلجھتے رہتے تھے. اس سے روانی بھی آ رہی ہے عبارت میں, اور جو روزمرہ تو روزمرہ ہے ہی ہے. جنہیں سر سید از راہ شفقت ناصح مشفق لکھتے تھے. تہذیب الاخلاق کے تجدد پسند رجحانات پر انتقاد اور سر سید سے سخن گسترانہ شوخیاں کرنے کے لیے, یعنی شاعرانہ چھیڑ چھاڑ, سخن گسترانہ ایک طرح سے شوخی اور چھیڑ چھاڑ کی جو بات ہوتی ہے, کرنے کے لیے آگرے سے انہوں نے 13ویں صدی نکالا اور نیچریوں کے خلاف اس دھڑلے سے مضامین لکھ کے کہ دھوم مچ گئی. 13ویں صدی جو پرچہ تھا اس کے بعد جب وہ بند ہوا تو زمانے کے بعد افسانہ ایام, اور افسانہ ایام کے بعد ناصری نکالا. یہ بات کہ دونوں پرچے یعنی افسانہ ایام اور ناصری میر صاحب کے چھوٹے بیٹے میر نصرت علی کے نصرت المتابع میں چھپتے تھے. جب میر صاحب پینشن لے کر دلی میں رہنے لگے تو انہوں نے اپنا ایک ہینڈ پریس لگا لیا اور اس کا نام مطبع ناصری رکھا. 1908 میں اسی مطبع سے میر صاحب نے صلاح عام نکالنا شروع کیا. یہ بہت مشہور رسالہ ہے, پرچہ ہے, جو ان کے سال وفات یعنی 1933 تک یہ چھپتا رہا. یہ سب پرچے جن کا بھی ذکر ہوا, یہ سب پرچے اعلیٰ اردو لٹریچر کے لیے وقف تھے اور ان میں بیشتر مضامین میر صاحب کے ہی ہوتے تھے. صلاح عام کے 2 مستقل عنوان تھے, پیرایہ آغاز اور مضمون پریشان. پیرایہ آغاز رسالے کا دیباچہ ہوتا تھا جس میں میر صاحب مضامین نظم و نثر کا تذکرہ بڑے انوکھے انداز میں کرتے تھے. مضمون پریشان ٹکڑے ٹکڑے مضمون ہوتا تھا جس کا ہر ایک ٹکڑا ایک مکمل خیال پیش کرتا تھا. اسے دل ست پارہ و ہزار جامہ سمجھنا چاہیے. دل ست پارہ یعنی کہ 100 ٹکڑوں میں بٹا ہوا دل, یا 1000 جامہ یا 1000 کرتوں میں پوشاک میں جو دل ہے اسے سمجھنا چاہیے. میر صاحب 25 سال تک ان عنوانوں کے تحت خود لکھتے رہے اور نت نئی بات پیدا کرتے رہے. نازک خیالی اور پاکیزہ بیانی ان کا شیوا تھا. صاحب طرز ادیب تھے. ان کے انداز تحریر پر بہت سوں کو رشک آیا. بعض نے کوشش کر کے نقل اتارنی چاہی تو 2 فقرے بھی نہ لکھے گئے اور خون تھوکنے لگے. اب یہ خون تھوکنا یہ محاورہ ہے, یعنی کہ باوجود کوشش کے کامیاب نہ ہونا, سخت محنت کے بعد بھی کامیاب نہ ہونا. اردو میں انشاء لطیف کے موجد میر صاحب ہی تھے. ان کا انداز بیان انہی کے ساتھ ختم ہو گیا. غضب کی علمیت تھی. خاکے میں آپ جانتے ہیں کہ ظاہر و باطن دونوں کی باتیں بیان ہوتی ہیں. ظاہر حلیہ آپ نے ابھی دیکھ لیا, حلیہ کس طرح کا تھا, پھر بعد میں ان کی جو علمیت کی ساری باتیں ہیں. اب یہ دیکھیے باطن کی جو باتیں, غضب کی علمیت تھی ان میں. انگریزی, فارسی اور اردو کی شاید ہی کوئی معروف کتاب ایسی ہو جس کا مطالعہ میر صاحب نے نہ کیا ہو. کتاب اس طرح پڑھ دیتے کہ اس کے خاص فقروں اور پاروں پر سرخ پنسل سے نشان لگاتے جاتے تھے. تو ان کا ایک طریقہ مطالعہ جو تھا, جو مطالعے کا طریقہ تھا, وہ بھی ہمیں معلوم ہو رہا ہے. تو خاکے کی جس کا خاکہ لکھا جا رہا ہے اس کے جو معمولات تھے اس کو بھی بیان کرنے کا جو طریقہ ہے وہ بہت ہی سہل اور رواں ہے, اور اسے پڑھتے ہوئے آپ کو لطف آتا ہے. کہتے ہیں اسی خاکے میں آگے کہ سرخ پینسل سے نشان لگاتے جاتے تھے اور کبھی کبھی حاشیے پر کچھ لکھ بھی دیا کرتے تھے. ہزاروں لاکھوں شعر فارسی اور اردو کی یاد تھے. حافظہ آخر تک اچھا رہا. انگریزی اچھی بولتے تھے اور اسے بھی اچھی لکھتے تھے. 60-65 سال انہوں نے انشا پردازی کی داد دی. نمک کے محکمے میں ادنا ملازم بھرتی ہوئے تھے. اعلیٰ عہدے سے پینشن لی. حکومت کی نظروں میں بھی معزز ٹھہرے. خان بہادر کا خطاب ملا. دلی میں آنریری مجسٹریٹ رہے اور پاٹودی میں 9 سال چیف منسٹر. میر صاحب فارسی, اردو اور انگریزی کے بہت بڑے عالم تھے, مگر عربی واجبی ہی جانتے تھے. واجبی یعنی کہ کم جانتے تھے.
ان کے باپ دادا نہایت جید قسم کے علماء میں شمار ہوتے تھے اور مناظرہ کرنے میں انہوں نے اتنی شہرت پائی تھی کہ امام المناظر کہلاتے تھے، مگر میر صاحب کو مذہبیات سے کوئی طبی مناسبت نہیں تھی۔ مذہبیات سے یعنی کہ مذہب کی باتوں سے۔ انہوں نے باپ سے چھپ کر انگریزی پڑھنی شروع کی تھی۔ جب ان کے والد کو اس کی سنگن ملی، اب یہ روزمرہ ہے، سنگن ملی یعنی کہ اس کی بھنک ملی، اس کی خبر ملی، تو بہت ناراض ہوئے اور انہیں سختی سے منع کیا، مگر میر صاحب کا مطالعہ جاری رہا اور اس کی پاداش میں یعنی اس کے بدل جب وہ ایک طرح سے کہ اس کے سزا کے طور پر انہیں گھر سے علیحدہ کر دیا گیا۔ فرماتے تھے گھر سے نکلنے کے بعد ہم نے عرب سرا میں 5 مہینے کی ٹیوشن کر لی۔ عرب سرا میں آنے جانے میں بہت وقت لگتا تھا، اس لیے ہم یہ کرتے تھے کہ گھر سے 2 کتابیں لے کر چلتے، ایک کتاب جاتے میں ختم کر دیتے اور دوسری کتاب آتے میں۔ یوں ہمارا راستہ بھی کٹ جاتا اور ہمارا مطالعہ بھی ہو جاتا۔ مطالعے کی عادت انہیں ساری عمر رہی اور ساری دنیا کا ادب اور فلسفہ انہوں نے چاٹ لیا یعنی ایک طرح سے پڑھ لیا، چاٹ لیا یعنی کہ اسے سب پورا پڑھ لیا۔ میر صاحب کو بحث و مباحثے کی عادت بالکل نہیں تھی۔ سچ کہتے ہو کہہ کر ٹال جاتے تھے۔ اگر اتفاق سے کہیں الجھنا ہی پڑ جاتا تو ان کے علم کے سمندر میں جوار بھاٹا آ جاتا۔ آپ جانتے ہیں جوار بھاٹا، اس کی وضاحت کی ضرورت نہیں۔ بس پھر حریف کا جب تک بیڑا غرق نہ کر لیتے، اب دیکھیے یہ تناسب ہوتا ہے، یہ بڑا فنکاری کر سکتا ہے کہ جوار بھاٹا کا ذکر آیا، سمندر کا ذکر آیا، یہ مناسبات ہیں۔ یہ نثر کی شعریات میں بہت اہم چیز ہوتی ہے، جو شروع کی جو شعریات ہے اس میں مناسبات ہی ہے، یعنی اولین جو اردو نثر کے شعریات ہیں مناسبات ہے۔ تو اب یہ علم کا سمندر، جوار بھاٹا، بیڑا غرق، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو ایک تناسب میں آ رہی ہیں، ایک دوسرے سے اس کا ریلیشن ہے، تعلق ہے۔ تو یہ بڑا فنکار ہی کر سکتا ہے مناسبات کا اہتمام۔ تو پھر حریف کا جب تک بیڑا غرق نہ کر لیتے انہیں چین نہ آتا تھا۔ عربی کی کمی کو بعض دفعہ بری طرح محسوس کرتے تھے۔ معقولات یعنی وہ علوم جن میں عقل استعمال کی آتی ہے، جیسے کہ فلسفہ ہے، منطق ہے، یہ سارے علوم، تو بھلا کون ان سے جیت سکتا تھا؟ البتہ جب کوئی منقولات پر اتر آتا یعنی مذہبی باتوں میں، یعنی وہ علوم جو دوسرے بیان کرتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ اس میں مذہب سب سے پیش ہے۔ منقولات پر اتر آتا تو میر صاحب ایک دم سے خاموش ہو جاتے۔ فرماتے تھے مولوی صاحب عربی کے حوالے دینے لگتے ہیں، میں اسی لیے خاموش ہو جاتا ہوں کہ ان کی بات میری سمجھ میں نہیں آتی، اور وہ یہ سمجھ کر خوش ہو جاتے ہیں کہ دیکھو کس دھڑلے سے قائل کیا۔ تو ظرافت بھی ہے۔ آپ دیکھیے شاہد احمد دہلوی کی جو تحریر ہے اس میں خاکہ ہے کہ یہ جو بیان ہے اس میں خود اپنے آپ میں یعنی کہ اپنے ہارنے کو بھی وہ اس طرح سے تسلیم نہیں کر رہے، اس میں بھی ظرافت کا پہلو نکالتے ہیں۔ آگے بھی ابھی 1-2 موقع پر یہ بات آئے گی۔ میر صاحب جب باتیں کرتے تو مسکراتے بھی جاتے تھے۔ ان کی باتیں عموماً ہنسی مذاق ہی کی ہوتی تھیں۔ انہیں کبھی کسی طرح سنجیدہ گفتگو کرتے یا علمی بحث کرتے میں نے نہیں دیکھا۔ ہمیشہ ظرافت کی کوئی بات کہتے، اوروں کو ہنساتے اور خود بھی ہنستے، مگر ان کی ہنسی میں آواز نہیں ہوتی تھی۔ مولویوں کا مذاق اکثر اڑاتے تھے۔ ایک مرتبہ نہ جانے مولویوں کی برات پہ کیسے جا پھنسے۔ اب یہ جا پھنسے میں جو لطافت ہے، جو ظرافت ہے، وہ آپ محسوس کر سکتے ہیں۔ دلہن والوں نے برات کو کھانا بھی دیا تھا۔ میر صاحب دسترخوان پر تو خود تو بیٹھ گئے، مگر کھانا انہوں نے نہیں کھایا۔ ان کے ساتھ ان کا ایک کم عمر پوتا تھا، اس سے بولے تو کھا لے۔ جب لڑکا کھا چکا تو میر صاحب بولے ابے جنت میں جھاڑو نہیں دے گا تو مولوی صاحب ناراض ہو جائیں گے۔ یہ کہہ کر ایک جوادری مولوی کی طرف دیکھا، ایک بڑے مولوی کی طرف دیکھا، کیوں صاحب؟ اور پھر لڑکے سے بولے رکابی کو اس طرح چاٹ کہ تس بھی باقی نہ رہے، اس میں ذرا کوئی چیز باقی نہ رہے، یعنی کہ جھاڑو نہ دے گا۔ تو یہ زمانے کی جو روزمرہ جو اہل زبان بولتے ہیں وہ ساری باتیں اس خاکے میں آپ کو مل رہی ہیں۔
اس خاکے کو پڑھتے ہوئے میر ناصر علی دہلوی تو ظاہر ہے کہ اس شخصیت کے بارے میں آپ جانیں گے. آپ کو ایک ادب کی تعلیم کی حیثیت سے زبان کے اوپر بہت زیادہ توجہ دینے کی بھی ضرورت ہے. اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں. اس میں بہت سارے ایسے الفاظ ہیں جن کے لیے آپ کو لغت دیکھنا چاہیے. جب آپ اسے حاصل کریں گے، جینے گوہر میں یہ خاکہ شامل ہے، اسے ریختہ سے دیکھ لیں یا انٹرنیٹ پر بہت ساری کتابیں آپ کو مل جائیں گی. یہ کتاب مل جائے گی انٹرنیٹ پر، وہاں سے آپ اس متن کو حاصل کر لیں اور لغت لے کے بیٹھیں. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ بغیر لغت کے آپ اسے حل نہیں کر سکتے. لغت لے کے بیٹھیں اور لغت کو ایسے بھی آپ اپنی عادت میں شمار کر لیجئے، کیونکہ اس کے بغیر آپ متن کو سمجھنے کے لیے پہلی جو ایک طرح سے کہنا چاہیے کہ ایک تو اس کی صحیح قرأت بہت ضروری ہے. صحیح قرأت سب سے بڑا مرحلہ ہوتا ہے متن کو سمجھنے کے لیے. اس کے بعد دوسرا جب معلوم نہیں ہے تو آپ نے لغت سے دیکھ لیا. اس سے بھی اگر حل نہیں ہو رہا تو جو استاد ہے اس سے آپ پوچھیں. تو ہم دم برسر مطلب میں خاکے کی طرف آتا ہوں کہ میر صاحب کو اپنی بیوی سے بڑی محبت تھی. ہر سال اپنی شادی کی سالگرہ مناتے تھے. تیسرے پہر سے گھر والے اور قریبی عزیز آنے شروع ہوتے. کھان پان ہوتا، بیوی دلہن بنتی، مہمانوں کے بالے میں آ کر بیٹھتی، حالے میں آ کر بیٹھتی اور میر صاحب انہیں ایک سونے کی انگوٹھی پہناتے. مبارک سلامت کا شور مچتا، ہنسی مذاق کی باتیں ہوتی اور ایک ایک کر کے رات گئے تک مہمان رخصت ہوتے. بیوی کے انتقال کے بعد میر صاحب 20-25 سال جیے، مگر انہوں نے دوسری شادی نہیں کی اور ادب و فلسفے کے مطالعے میں زیادہ منہمک ہو گئے. میر صاحب کی حویلی کا بہت تفصیلی بیان ہے. حویلی کاہے کو ہے، کہتے ہیں شاہد احمد دہلوی، میر صاحب کی حویلی کاہے کو ہے، محل سرا کہنا چاہیے. اس کے 3 حصے تھے. زنانہ جس میں کشادہ دالان در دالان، دالان در دالان یعنی دالان کے اندر دالان، مغل محرابوں والے ان پر پٹا ٹٹی کے بھرے ہوئے دبیز پردے پڑے ہوئے تھے. دالانوں میں دائیں بائیں کوٹھریاں تھیں. پیش دالان کے آگے چبوتروں، اس کے پہلوؤں میں سہنچنیاں مطلب چھوٹی صحن کے برابر میں، جو دالان کے برابر میں جو چھوٹے صحن بنا دیتے ہیں اسے سہنچی کہتے ہیں. نیچے کے رخ دائیں جانب ایک سہدری، سہ کا مطلب 3 اور در کا مطلب دروازہ، تو 3 دروازے والا ایک سہدری تھی جس میں کواڑ لگا کر کمرہ بنا لیا تھا. اس میں ان کی چھوٹی بہو رہتی تھی. دالانوں کے اوپر آمنے سامنے 2 بڑے کمرے تھے جن میں میر صاحب کے بڑے بیٹے اور ان کا کنبہ رہتا تھا. یہ بہت طویل بیان ہے ان کا، کیا کہتے ہیں اس کا، جو ان کی حویلی ہے اس میں کیا کیا چیزیں تھیں اور کہاں کھانا بنتا تھا اور مردوں کا کون سا حصہ تھا، کہاں رہتے تھے، کہاں بیٹھتے تھے، خود ان کا کتب خانہ کیسا تھا. ذرا آگے بڑھتے ہیں. شب ماہ 14ویں کے چاند میں منائی جاتی تھی. اس میں خاص اہتمام ہوتا تھا، یعنی ایک مشاعرے کی جو بزم ہوتی تھی ان کے ہاں. جہاں تک ممکن ہو ہر چیز سفید ہو. چنانچہ دھوپ ڈھلتے ہی چھڑکاؤ کیا جاتا. شام ہوتے ہوتے اجلی چاندنیوں کا فرش ہو جاتا مطلب یہ کہ چاندنی بچ جاتی تو وہ فرش ہو جاتا. چاروں طرف سفید گاؤ تکیے لگ جاتے. چنگیروں میں چمیلی اور موتیا کے پھول رکھے جاتے تھے. چنگیرے آپ جانتے ہیں جو ہے وہ بالکل آپ پلانٹ جس میں ہم رکھتے ہیں اس طرح کی چیز سمجھیے، اس میں چنگیرے اسے کہتے ہیں. آسانی کے لیے جو گملے ہیں اس کو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس طرح کی چیز ہے. ادھر چاند کھیت کرنا یہ محاورہ ہے. چاند کھیت کرنا کا مطلب ہوتا ہے کہ چاندنی چھٹکی ہوئی پوری پھیل جاتی. ادھر مہمان سفید براق انگرکھے اور سفید 2 پلیاں برسر آنے شروع ہوتے ہیں، یعنی سر پر 2 پلیوں والی ٹوپیاں اس طرح کے جو وہ رکھ کر کے آنے شروع ہوتے اور تکیوں کے سہارے بیٹھتے جاتے. پیچوان کہتے ہیں جو ایک قسم کا حقہ ہوتا ہے جس کی جو نے ہوتی ہے وہ بہت لمبی اور وہ ہوتی ہے. پیچوانوں سے خمیر وہ اس طرح کا نہیں ہے. یہ خمیر ایک جو ہے کہتے ہیں کہ وہ ایک خوشبودار تمباکو ہوتا ہے. تو پیچوانوں سے خمیرے کی لپٹیں اٹھتی رہتی. چاندی کی تھالیوں میں گنگا جمنی ڈبیاں رکھی ہوتی. بڑی ڈبیا میں پان، اس سے چھوٹی میں چھالیا. ٹھیک ہے.
اس سے چھوٹی میں ڈبیوں میں کسی میں چوگھڑا الائچیاں، کسی میں زردے کی ننھی ننھی گولیاں ورق نقرہ میں لپٹی ہوئی، ورق نقرہ یعنی کہ چاندی کے ورق میں لپٹی ہوئی. اسی لیے میں نے آپ کو کہا کہ اس کو پڑھتے ہوئے آپ ڈکشنری ساتھ میں رکھیں، لغت ساتھ میں رکھیں، کیونکہ بغیر اس کے آپ اسے سمجھ نہیں سکتے. سفید بلور کے آبدانوں میں یعنی کہ پانی کے برتنوں میں برف پڑی ہوئی، اس کے گرد گلاس سجے ہوئے. جلسہ شروع ہونے سے پہلے دودھ کے شربت کا دور چلتا. تو آپ اس خاکے میں آپ یہ دیکھیں کہ اس زمانے میں جو مجلسوں کا اہتمام ہوتا تھا، کس طرح کی چیزیں بچھائی جاتی تھیں، خاص طور پہ مشاعرے کی اگر نشست ہے، اگر کوئی شعری نشست ہے تو اس میں کس طرح سے، یا اگر لوگ مل رہے ہیں باہم تو کیا اس کا طریقہ ہے، کیسے کیسے اہتمامات ہوتے تھے، وہ ساری باتیں یہاں پر آپ کو نظر آئیں گی. جلسہ شروع ہونے سے پہلے دودھ کے شربت کا دور چلتا. اس سے فارغ ہونے کے بعد مہمانوں ہی میں سے کسی کو صدر بنا کر بٹھایا جاتا اور محفل مشاعرہ شروع ہو جاتی. ایسے ویسے کا یہاں بھلا گزر کہاں، دلی کے چیدہ یعنی منتخب اہل کمال بلائے جاتے تھے. ہندو مسلمان سبھی شریک ہوتے تھے، سب اپنا اپنا کلام، منتخب کلام سناتے اور خاطر خواہ داد پاتے. میر صاحب جیسے سخن سنج یعنی کہ جو شاعری کے رموز اور اس کے نکات سے واقف ہو، میر صاحب جیسے سخن سنج سے داد لینے کے سبھی مشتاق. میر صاحب کا داد دینے کا طریقہ سب سے نرالا. وہ تڑپ کر داد دینے کے قائل نہیں ہیں، بڑے سکون سے شعر سنتے ہیں اور بڑے اطمینان سے داد دیتے ہیں. داد دیتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ شعر کے ایک لفظ پر ان کی نظر رہتی ہے. بھائی واہ، یہ لفظ اچھا آ گیا، یہ ٹکڑا اس میں کیا خوب کہا. پہلا مصرع تو شاید میں کوشش کر کے میں بھی کہہ لیتا، مگر دوسرا مصرع میں کوشش کر کے بھی نہیں کہہ سکتا. اگر تم یہ نہ کہتے تو میں ناراض ہو جاتا. یہ ساری وہ باتیں ان کے منہ سے شاہد احمد دہلوی کہلوا رہے ہیں کہ وہ کہتے تھے. غرض کوئی 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے یہ مشاعرہ جاری رہتا اور اسی شائستگی کے ساتھ برخاست ہوتا اور سارے مہمان مطمئن و خوش رخصت ہوتے. میر صاحب کا کتب خانہ ایک زمانے میں دلی کے بہترین کتب خانوں میں شمار ہوتا تھا. یوں تو اس میں تمام علوم کی کتابیں تھیں، مگر تاریخ، ادب اور فلسفے کی کتب کا ذخیرہ بے مثل تھا. افسوس کہ اس کتب خانے کی بہار ان کی زندگی میں ہی لٹ چکی تھی. ان کی بیش بہا کتب چوری ہو کر کوڑیوں کے مول ردی خریدنے والے کباڑیوں میں پہنچتی رہی. میر صاحب اکثر اپنی کتابیں چوک سے دوبارہ خرید کر لایا کرتے تھے. پھر وہ اپنے لٹنے پر قانے ہو گئے تھے یعنی کہ انہوں نے صبر کر لیا تھا. ان کے انتقال کے بعد ان کے لٹے کتب خانے میں 4000 کتابیں تھیں جو ان کے ورثہ میں تقسیم ہو گئیں اور ان کا کتب خانہ سخی کے دل کی طرح صاف ہو گیا. میں نے اس پہ کوشش یہ بھی کی ہے کہ جو اس متن میں کہیں جو محاورے ہیں یا صاف روزمرہ ہے یا کوئی ایسی بات ہے اسے ذرا جلی حروف میں کر دیا ہے کہ ان کا کتب خانہ سخی کے دل کی طرح صاف ہو گیا. دیکھیے تشبیہ کتنی خوبصورت ہے. سخی کا دل یعنی سخی تو جو فیاض ہے وہ تو بس دینا جانتا ہے، کچھ رکھنا جانتا نہیں. تو کتب خانہ بھی صاف ہو گیا، بالکل اس میں کچھ بچا نہیں. نوادر جمع کرنے کا بھی میر صاحب کو شوق تھا. کتب خانے کا ایک حصہ عجائب خانہ بنا ہوا تھا. اس میں قلمی تصویریں، خطاطی کے نمونے، قطعات، دستکاری کے اعلیٰ نمونے، تاریخی نوادر، قلمی کتابیں، سکے اور بعض بہت قیمتی چیزیں شامل تھیں. کتب خانے اور عجائب خانے میں کسی کو جانے کی اجازت نہیں تھی. جب میر صاحب خوب جانچ لیتے تھے کہ واقعی کوئی قدردان آ پہنچا ہے تو اسے ازراہ نوازش خود اپنے ساتھ لے جاتے اور پھر یہ غضب کرتے کہ اس کا امتحان لیتے. اب یہ ظرافت یہاں آپ دیکھیں کہ شاہد احمد دہلوی کے خاکہ نگاری میں یہ بات بھی ہے کہ جگہ جگہ پر وہ ان کے معمولات کو بیان کرنے میں ایسا پیرائے بیان اختیار کرتے ہیں کہ اس سے آپ کو ایک ہنسی کا موقع مل جاتا ہے، آپ کے اندر شگفت کیا جاتی ہے. اچھا بتاؤ، اب یہ دیکھیے کہ اس کا امتحان لیتے، اچھا بتاؤ تمہیں اس تصویر میں کیا خوبی نظر آتی ہے؟ میر پنجہ کش کی اس وصلی میں تم نے کیا بات دیکھی؟ خوشنویس جو کاغذ استعمال کرتے ہیں نا اپنی تحریر کے لیے،
تو اس کو وصلی کہتے ہیں. اگر کسی نے کوئی قرینے کا جواب دے دیا، کسی قرینے کی بات جواب میں کہہ دی، تو میر صاحب خوش ہو کر کے اسے ایک ایک چیز دکھاتے. اور اگر کوئی اینڈی بینڈی اس کے منہ سے نکل گئی، یعنی لغو بات، کوئی ایسی بات جو بس یوں ہی اس نے کہہ دی کہنے کے لیے، اس میں کوئی وزن نہیں تھا، کوئی بات نہیں تھی، کوئی گہری بات نہیں تھی، تو میر صاحب کی طبیعت مقدر ہو جاتی. کیوں آپ اپنا اور میرا وقت ضائع کرتے ہیں؟ یہ آپ کے ذوق کی چیز نہیں، کہیں اور جا کر اپنا جی بلائیے. اور باہر لا کر اسے بڑی رکھائی سے رخصت کر دیتے ہیں. اس کھرے پن سے لوگ میر صاحب سے گھبراتے تھے اور اکثر انہیں سنکی سمجھتے تھے، خاکے میں سنکی سمجھتے تھے. اسی خاکے میں انگریزوں کو خوش رکھنے والی بات کا بھی ذکر ہے کہ ان کا تعلق چونکہ انگریز افسروں سے رہتا تھا، اس لیے وہ انہیں خوش کرتے بھی تھے، ان کی خدمت میں ہمیشہ لگے رہتے تھے. لیکن اس تعلق سے انہوں نے کبھی کوئی فائدہ نہیں اٹھایا. ایک مرتبہ بہت کہنے سننے کے بعد سفارش کے لیے ایک انگریز افسر کے پاس گئے. انگریز افسر ان کا بڑا پرانا قدردان تھا، مل کر بہت خوش ہوا اور بار بار کہتا رہا کہ میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں. اور میر صاحب یہی کہتے رہے کہ میں تو حضور کے سلام کو حاضر ہوا تھا. غرض صحیح گئے اور سلامت آئے. اب یہ جملہ جو ہے کوئی روزمرہ ہے کہ صحیح گئے سلامت آئے. گھر والوں نے ایک مرتبہ ان کے لڑکے کو ساتھ لگا دیا. انگریز افسر نے ان سے پوچھا، کہا کہ کیا یہ آپ کا لڑکا ہے؟ تو میر صاحب کی رگ ظرافت پھڑک گئی. بولی یہ تو اس کی ماں ہی بتا سکتی ہے. بات قہقہوں میں اڑ گئی اور لڑکے کو بے نیل مرام کا مطلب ہے کہ بغیر مقصود حاصل کیے. مرام کا مطلب ہوتا ہے کہ مقصود جو ہے، اور نیل کا مطلب ہوتا ہے حصول. تو یعنی کہ بغیر مقصد حاصل کیے کے علاوہ پشیمان بھی لوٹنا پڑا. لیکن وہ ان انگریزوں سے دب کر نہیں رہتے تھے. پھر اس کے بعد وہ خواجہ حسن نظامی کا بھی اس میں ذکر ہے، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہاں پر وہ دب کر نہیں رہتے تھے، ہاں عزت کرتے تھے اور ان کی خاطر کرتے تھے. طبیعت میں ان کے بہت کہنا چاہیے کہ ایک مردم بیزار بھی انہیں آپ کہہ سکتے ہیں، کہ مردم بیزاری کا یہ عالم تھا کہ میر صاحب کی بیٹی کی شادی ہوئی تو وقت رخصت دلہا نے حاضر ہو کر سلام کی اجازت چاہی. میر صاحب نے اجازت نہیں دی. اس پر دلہا والوں میں بڑی چرغم ہوئی. اب یہ چرغم ہوئی، یہ یعنی کہ بہت خسر پسر ہونے لگی، بہت بک ہونے لگی. تو دلہا کے ماموں بھی خان بہادر تھے. انہوں نے کہلا بھیجا کہ اگر اجازت ہو تو میں ملاقات کے لیے حاضر ہوں. اس کا جواب یہ آیا کہ آپ میری طبیعت سے واقف نہیں ہیں، میں آپ کے مذاق سے آشنا نہیں. آپ دلہا کے ماموں ضرور ہوں گے، مگر اس کے معنی یہ تو نہیں کہ آپ میرا اور اپنا دونوں کا وقت ضائع کریں. چنانچہ یہ بارات یوں ہی رخصت ہو گئی. اصل معاملہ یہ ہے کہ میر صاحب اپنے سامنے کسی کو گردانتے نہیں تھے، نوجوانوں سے اور بھی بھڑکتے تھے. ایک خاصے نامی گرامی ادیب دلی آئے تو فتح عقیدت سے میر صاحب کے گھر ان کے گھر ملنے پہنچ گئے. توان اور کرہن یعنی کہ جبرن، مجبوری میں. میر صاحب نے باریابی کی اجازت دے دی. انہوں نے نہایت ادب سے جھک کر سلام کیا. جواب ملا بندگی. وہ بیچارے سپٹا گئے، گھبرا کر بولے، صلاح عام میرے نام جاری کر دیجئے، یہ 5 روپے ہیں چندے کے. میر صاحب نے سر سے پاؤں تک انہیں دیکھا اور بولے، صلاح عام تمہاری سمجھ میں نہیں آ سکتا. یہ کہہ کر پھر کتاب پڑھنے لگے. عقیدت مند نے بڑی لجاجت سے کہا، آپ کو زحمت دینے کی معافی مانگتا ہوں. میر صاحب نے تنک کر کہا، میاں صاحب زادے معافی کیا مانگتے ہو، بھیک مانگو بھیک. وہ بیچارے اپنا سا منہ لے کر وہاں سے چلے آئے. غلط اردو سن کر میر صاحب آپے سے باہر ہو جاتے تھے. آپے سے باہر ہونا یعنی کہ سخت ناراض ہونا، سخت بالکل چراغپا ہو جانا. معافی مانگنا نہیں ہوتا، معافی چاہنا ہوتا ہے. اب انہوں نے کیا کہا کہ معافی مانگتا ہوں. تو اس طرح سے یہ آپ دیکھیں کہ پورا یہ جو ہے جو خاکہ ہے پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے. اگر آپ اسے پڑھنا چاہتے ہیں تو ساتھ میں لغت ضرور رکھیے، کیونکہ اس کے بغیر مجھے لگتا ہے کہ آپ اسے
اس طرح سے نہیں سمجھ سکتے جیسا سمجھنا چاہیے، اور اس میں وہ ساری خاص باتیں آپ کو نظر آئیں گی جو شاہد احمد دہلوی کی خاکہ نگاری کی خوبیاں ہیں، یعنی کہ اس میں حلیہ نگاری آپ کو نظر آئے گی، اس میں زبان و بیان کا وہ رچاؤ آپ کو ملے گا جس کے لیے ادب کے طالب علم کو ہمیشہ تلاش ہوتی ہے جس کی۔ تو امتیاز یہ ہے کہ وہ لفظوں کی مدد سے ایک مکمل اور جامع تصویر پیش کرتے ہیں۔ اس خاکے میں بھی آپ نے دیکھا کہ ان کی جو حلیہ نگاری ہے اور سراپا نگاری ہے وہ ایسی ہے کہ میر ناصر علی ہمارے سامنے متحرک نظر آتے ہیں۔ ان کی نثر میں روزمرہ اور محاورہ اور ضرب المثل اس طرح گندھے ہوئے نظر آتے ہیں کہ وہ الگ سے رکھے ہوئے نہیں معلوم ہوتے، بلکہ وہاں ایسے درست معلوم ہوتے ہیں کہ ان کی جگہ پر آپ کوئی دوسرا محاورہ رکھ دیں تو بات بگڑ جاتی ہے۔ اس لیے بجا طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ اردو خاکہ نگاری کے میدان میں وہ اپنی منفرد خصوصیات کی وجہ سے ہمیشہ یاد کیے جائیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔